السلام علیکم، کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرا نام ہے زین العابدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زین آصف ولاگ۔ آج ہم بات کریں گے آج کے دعا زارا کیس کے حوالے سے، جو اپنے آخری مراحل میں داخل ہونے کے بعد ختم ہو چکا ہے۔ دعا زارا کیس کے حوالے سے آج سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ سب سے اہم تھا، جس میں یہ کہا گیا کہ دعا زارا اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گی۔ اگر وہ چاہے تو اپنے والدین کے ساتھ چلی جائے یا وہ پھر اپنے ہسبینڈ ظہیر کے ساتھ جا سکتی ہے۔ یہ 3 صفحات پر مشتمل سندھ ہائی کورٹ نے تاریخی فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا۔ یہ معاملہ شروع ہوتا ہے دعا زارا کے کراچی سے غائب ہونے کی صورت میں۔ والدین جو ہیں وہ جب دعا زارا غائب ہوتی ہے تو والدین کی جانب سے بہت زیادہ جو ہے سوشل میڈیا پر پولیس کے پاس گمشدگی پر کہ بیٹی میں ہماری جو ہے وہ گم ہو گئی ہے، اس حوالے سے بڑی تشویش ظاہر کی جا رہی، جس کے بعد دعا زارا کا نکاح سامنے آیا۔ جب پولیس نے حرکت شروع کی، تفتیش شروع کی، تو دعا زارا کا نکاح سامنے آیا، نکاح ظہیر کے ساتھ سامنے آیا۔ پھر والد نے یہ موقف بنایا کہ میری بیٹی کو اغوا کر کے پنجاب لے کر گئے ہیں اور پنجاب میں جا کے زبردستی نکاح کروایا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ معاملہ چلتا رہا، پنجاب پولیس، سندھ پولیس، لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، دعا زارا کیس کے حوالے سے روز نت نئی انکشافات تو نت نئی چیم گوئیاں جو تھی وہ سامنے آتی گئی۔ آخر کار آج وہ ساری کی ساری جتنی رومرز تھی وہ دم توڑ گئی اور دعا زارا جو ہے وہ اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے آج یہ فیصلہ سنا دیا۔ میں پہلے دن سے میں وہ یوٹیوبر ہوں جس نے سب سے پہلے نکاح نامہ آنے کے بعد ظہیر کی فیملی کا موقف دیا، اس کے دادا کا موقف دیا، اسلم نظامی کا موقف دیا۔ وہ پہلا شخص میں تھا جس نے ان کا موقف دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم گینگ کا حصہ نہیں ہیں، ہم گینگ نہیں ہیں، ہم عام زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ دعا زارا اپنی مرضی سے آئی ہے۔ وہ تمام باتیں انہوں نے کی جو آج دعا زارا نے سندھ ہائی کورٹ میں فیصلے اپنا جب بیان دیتے ہوئے جو باتیں کی۔ دوسری جانب پھر میں نے دوبارہ انٹرویو کیا ظہیر کے چچا جہانگیر تھا، جس کے پاس ظہیر اور دعا زارا رکے تھے، آ کے ٹھہرے تھے، جس کے پاس رہتے تھے۔ پھر تنقید کا نشانہ بنایا گیا، پھر کافی زیادہ برداشت کرنی پڑی چیزیں۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد آج سندھ ہائی کورٹ نے بھی وہی بات کی، وہی دعا زارا نے بات کی جو یہاں کے لوگوں کو کی، جو ظہیر کی فیملی کو کی۔ وہ اپنی مرضی سے آئی، اپنی مرضی سے نکاح کیا اور دعا زارا کا جو اغوا والا کیس تھا وہ آج سندھ ہائی کورٹ نے ختم کر دیا۔ اب جب سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا، اس کے بعد پولیس کی جانب سے دعا زارا کا موقف لیا گیا کہ آپ کیا چاہتی ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتی، میرے والد مجھے مارتے پیٹتے ہیں، وہ گھر میں ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، میری شادی بھی وہ زبردستی کروانا چاہتے تھے، میں نہیں کرنا چاہتی، جس وجہ سے میں ڈر گئی تھی، میں ان کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نہ یہ کوئی نشہ آور چیز دعا زارا کو کھلائی گئی ہے، نہ وہاں کوئی کسی قسم کا کوئی پریشر ہے۔ وہ سندھ پولیس کو اس کا یہ موقف تھا دعا زارا کا جو موقف دیا گیا۔ اب ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل دعا زارا کے والدین کے ساتھ ہمدردیاں ضرور ہیں، لیکن وہ جو ظہیر کی فیملی کے اوپر تابڑ توڑ حملے ہوئے، مزدور فیملی کے اوپر، ایک گاڑی چلاتا ہے، ڈرائیونگ کرتا ہے، گزارا مشکل سے ہوتا ہے، ایک رکشہ چلاتا ہے، اس کا چچا گزارا مشکل سے، ماں جو ہے ظہیر یتیم ہے، اس کا باپ اس کے سر پہ نہیں۔ آج اس کے باپ اگر ہوتا تو وہ بھی وہاں موجود ہوتا ظہیر کے ساتھ، لیکن ظہیر کا باپ نہیں ہے، وہ ایک یتیم ہے۔ اس کی ماں درجہ چہارم کی ملازمہ ہے پنجاب یونیورسٹی کے اندر، لوئر مڈل کلاس فیملی ہے۔ تابڑ توڑ حملے ہوئے، ان کی فیملی کو اٹھایا گیا، گینگ کا درجہ دیا گیا، گینگ بنا دیا گیا۔ اگر آج ظہیر کا باپ زندہ ہوتا تو وہ ظہیر کے ساتھ کھڑا ہوتا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہوتا، لیکن اس کا باپ نہیں ہے، ایک طرف یتیم ہے۔ یہ نہیں دیکھا گیا کہ اس کا باپ ظہیر، آج مجھے یہ بتائیں کہ سارے دعا زارا کی بات کر رہے ہیں
کسی نے ظہیر کی بات کی کہ ظہیر یتیم ہے، باپ کا سایہ نہیں ہے اس کے سر پہ، اس پہ کیا بیتتی ہوگی، اس نے ایسا کیوں کیا، اس سے شادی کی ظہیر نے، کوئی گناہ نہیں کیا، اسلام اجازت دیتا ہے، لڑکا لڑکی کی پسند کو اجازت دیتا ہے اسلام۔ اتنی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے ہمارے والدین میں، اتنا بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ کہ بچے یہ بتا سکے کہ ہمیں یہ پسند اور یہ نہیں پسند۔ یہ ہمارے والدین کو سوچنا چاہیے، اس ظہیر کے بارے میں سوچیں، اس کی فیملی کے بارے میں بھی سوچیں۔ اس کی ماں بیٹھی اپنے بیٹے کا انتظار کری، آج سندھ ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، اغوا کا مقدمہ ختم کر دیا۔ دعا ذرا اپنی مرضی سے بھاگی تھی، اپنی مرضی سے نکاح کیا، یا ساری باتیں، وہ سارے کے سارے جھوٹ بے نقاب ہو گئے، وہ سارے کی ساری باتیں، وہ بڑکیں، وہ جو کچھ تھا گینگ، وہ ساری کی ساری آج نیست و نبود ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ سندھ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا تمام شہاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ دعا زارا کو کسی گینگ نے اغوا نہیں کیا، دعا زارا نے اپنی مرضی سے شادی کی، وہی بیان ادھر ہوا۔ ہمیں دعا زارا کے ساتھ سمپتی اس کے والدین کے ساتھ ہیں، لیکن ظہیر ایک یتیم ہے، اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، ایک لوئر مڈل کلاس ہے۔ ہمیں دونوں طرف کے موقف کو لے کے چلنا پڑے گا۔ ایک طرف تو آپ کو تو پورا ساتھ ملا، سندھ گورنمنٹ کا ساتھ ملا، آپ کو دعا زارا کے فادر کو سندھ گورنمنٹ کا ساتھ ملا، شیلا رضا صاحبہ ساتھ تھی، جے ڈی سی صاحب جو سماجی کارکن ہیں وہاں کے، مسیحا مانے جاتے، وہ ان کے ساتھ تھے۔ ظہیر کے ساتھ کون تھا؟ کوئی پنجاب سے منسٹر تھا؟ کوئی پنجاب سے بڑا آدمی ان کے ساتھ تھا؟ نہیں تھا۔ وہ بے یارو مددگار اپنی مدد آپ کے تحت یہاں تک پہنچا، آج ان کے حق میں فیصلہ ہوا۔ ذرا سوچئے، ان تمام یوٹیوبرز کو میں کہنا چاہوں گا جو بغیر دوسری پارٹی کا موقف لیے صرف اپنے ویوز بڑھانے کی خاطر کیا اناب شناب بولتے رہے ہیں۔ خدا را ہمیں جب بھی ایسا کوئی معاملہ آئے تو دونوں طرف کا موقف لیں، مدعی پارٹی کا بھی اور ملزم پارٹی کا بھی۔ آپ انصاف کی عدالت خود ہی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ظہیر کے ساتھ بھی اتنی ہمدردی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، جتنی دعا زارا کے ساتھ ہمدردی ہے، جتنی دعا زارا کے والدین سے ہمدردی ہے، اتنی ہمدردی ظہیر کی ماں کے ساتھ ہونی چاہیے جو ایک بیوہ ہے۔ آج سندھ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ، میں اپنے ناظرین سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنی محبت سے نوازا، میری ویڈیوز کو دیکھا، آپ نے شیئر کیا۔ مجھے پتہ ہے مجھے بہت ساری دھمکیاں بھی ملی، لیکن وہ ساری کی ساری آج میں معاف کرتا ہوں، اور میں بڑا خوش نصیب ہوں میرے ناظرین مجھ پر اعتماد کے اور میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ میرے ساتھ اسی طرح جڑے رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔